بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوال ہے، قربانی کا گوشت غیر مسلموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل غیر مسلموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اس کی ناقدری نہ کریں اور یعنی بے ادبی نہ کریں۔ قربانی کا گوشت ہے، بعض اوقات ہوتا یہ کیونکہ کرسچینٹی میں قربانی کا گوشت کھانے سے ان لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، تو اب اگر آپ نے دیا اور انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اسے ضائع کر دیں گے، لے تو لیں گے لیکن ضائع کر دیں گے۔ مگر اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ ناداروں اور غربا کی مدد کرنا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اور ہے، وہ تو غیر مسلم میں نہیں دی جا سکتی، لیکن قربانی کا گوشت غیر مسلمین میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھایا جا سکتا ہے یا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ تم 3 دن میں اپنا گوشت ختم کر لو، یعنی یا تو بانٹ دو یا استعمال کر لو۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اس وقت غربت اتنی تھی کہ ضرورت تھی کہ بجائے اس کے کہ کسی طریقے سے کسی پروسیس سے گزار کے اس کو اسٹور کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ سب تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اس آئندہ سال اگلے سال چونکہ حالات پھر بدل گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ اب قربانی کا گوشت جب تک استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم بھی اب ظاہر ڈیپ فریزر وغیرہ ہیں، ریفریجریٹر ہیں، تو ہم اگر قربانی کا گوشت پورے سال بھی رکھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کرتے رہیں، بشرطیے کہ وہ اس میں خرابی نہ پیدا ہو گئی ہو۔ باقی اگر وہ اس کے اسٹور کرنے کا انتظام صحیح ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، کیا قربانی کی قضا ہوتی ہے؟ قربانی خاص ذی الحج کے 3 ایام 10، 11 اور 12 تاریخ کی عصر تک، اور بعض علماء کا اختلاف ہے وہ چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ 3 دن تک 10، 11، 12 تاریخ عصر کی نماز اذان سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پورا سال اگر قربانی کی نیت بھی کریں گے، لیکن چونکہ وہ ایام نہیں ہوں گے اس لیے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، ہاں صدقے کا ثواب مل سکتا ہے، اور اگر کوئی ہٹ دھرمی سے قربانی ہی کہہ کے کرے تو وہ بجائے ثواب کے الٹا اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ جو ایام مختص نہیں ہے اس میں ان ایام میں، جیسے مثال کے طور پہ عرفات، 9 عرفے کو حج اہم رکن ہے حج کا، جو حاجی وہاں پر احرام کی حالت میں پہنچ جائیں ان کا حج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی احرام کی حالت میں پہنچ کے بہت ہی تقوی کے ساتھ بھی وہاں جائے اور عام دن میں جائے، غیر عرفات کے جو 9 ذی الحجہ اس کے علاوہ کسی بھی دن جائے، وہ کتنی ہی اہتمام کے ساتھ جائے، لیکن یہ اس کی عبادت بجائے اس کے کہ اس کو کوئی فائدہ پہنچائے الٹا نقصان پہنچائے گی، کیونکہ اس نے ایک ایسا کام کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تھی۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں آئی، وہ یہ کہ کیا رات میں قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو جی بالکل رات میں قربانی، اگر روشنی کا صحیح انتظام ہے تو رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شروع میں منع تھی، وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ روشنی کا انتظام نہیں تھا تو پتہ نہیں چلتا کہ کس طریقے سے کیا، کبھی خدا نخواستہ خود ہی انسان اپنا کوئی نقصان کر بیٹھتا، کہیں چھری وغیرہ مار لیتا ہاتھ پہ، اس لیے اس وقت ممنوع تھی۔ اس وقت رات اور دن تقریباً روشنی کے حساب سے برابر ہیں، تو رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے اگر روشنی کا بہتر انتظام ہے۔